السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ڈاکٹر آمنہ اشرف اور شامی کباب کا سینڈوچ، اور یہ ہم نے وہ شامی کباب بنائے تھے چکن کے، جو میں نے آپ کو بنانے بھی سکھوائے تھے، اور اس کو اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اس کا لنک۔ اور اس کے ساتھ ہمیں یہ شامی ٹکیوں کی ضرورت ہوگی، انڈے کی ضرورت ہوگی، ٹماٹو کیچپ اور آئل، اور یہ ہماری انگیٹھی ہے۔ شامی ٹکیاں ہم پہلے بنائیں گے، اور ہم نے شامی ٹکیوں کو تھوڑے آئل کے اندر رکھ دیا ہے۔ بس یہ جو انگیٹھی ہے، اس کو آگ نہیں جل رہی ہے، صرف سیک میں ہی ہم اس کو بنائیں گے، اس لیے کہ آگ تو بہت زیادہ وہ ہوتی ہے گرم، تو ہم اس کو شامی ٹکیاں بنانا شروع کرتے ہیں۔ بس ہم ایک انڈے کو جو ہے پیالی میں پھینٹ لیتے ہیں۔ ایک پیالی میں ہم نے انڈا ڈالا ہے، اس کے اندر ہم اندازے سے ایک چٹکی نمک ڈالیں گے۔ یہ کٹی ہوئی مرچیں ہیں، ان کو پھینٹ لیں گے۔ ویورز، یہ ہم نے اپنے کھیتوں میں سے ہرا پیاز لیا ہے، اور یہ میں نے اس کو کاٹ لیا ہے، اس کو بھی ہم ڈالیں گے اس کے اندر۔ یہ جو ہم نے انڈا پھینٹا ہے، کٹی مرچیں اس میں ڈالی ہیں، نمک ڈالا ہے ایک چونڈی، اور اب اس کے اندر ہرا پیاز جا رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ہے، یہ ہم نے اس کو ایسے اکٹھا ہی کر دینا، ہم نے اس کو وہ شکل نہیں دینی ہے جو ٹکیوں کی تھی، تو ہم اس کو ایسے کریں گے، یہ ہمارا بنتا رہے گا آہستہ آہستہ۔ جو ٹکیوں کو ہم نے سائڈ پہ لگا دیا، اور اب ہم اس کے اندر تھوڑا سا بالکل ذرا سا آئل ڈالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل تھوڑا سا ڈالنا ہے آپ نے، اور اگر آپ نے مکھن یوز کرنا ہے یا پھر مایونیز لگانی ہے تو پھر آپ بے شک یہ نہ کریں، ویسے ہی گرم کر لیں۔ میں زیادہ مکھن اور وہ گھی یوز نہیں کرنا چاہتی، اس لیے کہ یہ میں اپنی سرتاج کے لیے بنا رہی ہوں، ان کو تھوڑا پرابلم ہوا ہے، اس لیے ہم زیادہ گھی نہیں دیں گے ان کو۔ بس یہ تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے، کہ بالکل خوش بھی نہیں کھایا جاتا نا، اس کے لیے ہوئیں گے۔ ہم نے اس کو گرم کر لیا ایسے، اور اس کو ہم ایسے کر کے سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کوئلے سے لگ رہے ہیں، بس آنچ تیز نہیں ہے۔ ہم کیا کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑا سا آئل ڈالیں گے، اور یہ جو ہم نے انڈا پھینٹا تھا، یہ ہم آہستہ سے اس میں ڈال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کباب ہے یہ تو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ اب ہم کیا کریں گے، اس کو رکھیں گے اس کے اوپر۔ یہ جن کو شامی کباب کو ہم نے اس میں ڈالنا تھا، اس کو ہم نے تھوڑا سا نرم ہی رکھا تھا، نائف کی مدد سے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے اس کے اوپر مسالے کو لگا لیے، اور انڈا ہمارا ابھی پک رہا ہے۔ ویسے ہم نے جو اپنے گھر میں سلاد کے پتے لگائے ہوئے ہیں، ہم سلاد کے پتوں کو تھوڑا کاٹیں گے۔ ویسے دیکھو ہمارے سلاد کے پتے، اب ہم ان کو دھوتے ہیں۔ ویسے ہم نے سلاد کے پتے اس پہ رکھ دیے ہیں، اور انڈا جو ایک سائڈ سے ہو گیا ہے، اس سائڈ پہ اس کو کریں گے۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا روسٹ ہوا ہے، یہ دیکھیں، ہلکی آنچ پہ کوئلوں کا یہ مزہ آتا ہے۔ یہ دیکھیں ویورز، ماشاءاللہ کتنا مزے کا بنا ہے۔ اس کو تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں۔ یہ تیز آنچ پہ آپ نے نہیں کرنا، اگر گیس پہ بھی آپ بنا رہے ہیں تو میڈیم آنچ پہ آپ کریں گے۔ آئل آپ نے اس کے اکارڈنگ ہی ڈالنا ہے، جتنا آپ برداشت کر لیں، زیادہ آئل بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، یا تو ہو نا دیسی گھی یوز کیا جائے۔ اور یہ ہمارا پک گیا ہے، یہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا۔ اس کے اوپر ہم تھوڑا ڈالیں گے ٹماٹو کیچپ۔ یہ جو ہم نے کیچپ لگائی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا انڈے پہ پھیلا دیں گے، تاکہ ایونلی ساری جگہ پہ لگ جائے۔ پیس ہے یہ، ہم اس کو اندر رکھ دیں گے، آئل والا اندر کر دیا ہم نے۔ ویورز، سے ہمارے سینڈوچ بن گئے ہیں، شامی کباب کے سینڈوچ، اور اس کے ساتھ ہم نے بنائی ہے گڑ والی چائے، اور ساتھ یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا اسٹرکچر، یہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا اچھا ہے، دیکھیں۔ اسی طرح سے آپ برگر بھی بنا سکتے ہیں، اگر آپ بازار سے برگر لے آئیں، اور اس کا تمام میتھڈ وہی ہوگا، اور
اس کی ریسپی جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی. ساتھ ہم نے گڑ والی چائے بنائی ہے. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر آمنہ اشرف کو اجازت دیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں, بیل آئکن بٹن دبا دیں, سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اگر آپ ابھی تک نہیں کیا آپ نے, اور کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں کہ مزید آپ کیا بنانا چاہتی ہیں, کیا سیکھنا چاہتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر آمنہ اشرف آپ سے اجازت چاہتی. اللہ حافظ.